بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 159 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم حتی جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جس کے بعد ان مقدرہ ہوتا ہے، اس کی تحقیق پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَرَدْتَ الْحَالَ تَحْقِيقًا أَوْ حِكَایَةً كَانَتْ حرف ابتداء فَيُرْفَعُ وَتَجِبُ السَّبَبِيَّةُ مثل مرض حتى لا يرجون، ومن ثم امتنع الرفع في كان سيري حتى أدخلها في الناقصة، وأسرت حتى تدخلها، وجاز في التامة كان سيري حتى أدخلها، وأيهم سار حتى يدخلها، ولام كي مثل اسلمت لأدخل الجنة، ولام الجحود لام تاکید بعد نفی لکان مثل وما كان اللہ لیعذبهم۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِنْ أَرَدْتَ الْحَالَ تَحْقِيقًا أَوْ حِكَایَةً، اگر آپ زمانہ حال کا حقیقتاً یا حکایتاً کے طور پہ ارادہ کرے، کانت حرف ابتداء تو حتی حرف ابتدا ہوگا، فیرفع پس اس کے بعد فعل مضارع کو رفع دیا جائے گا، وتجب السببیت اور سببیت واجب ہوگی۔ مثل مرض حتی لا یرجون، مرض جیسے مرض حتی لا یرجون، وہ بیمار ہو گیا یہاں تک کہ اہل خانہ کو اس کی امید نہ رہی۔ وَمِن ثم امتنع الرفع فی کان سیری حتی ادخلها فی الناقصہ، اسی وجہ سے رفع پڑھنا کان سیری حتی ادخلها میں کانا ناقصہ ہونے کے وقت ممتنع ہے، اور اسی طرح وَأَسِرْتَ حَتَّى أَدْخُلَهَا اور أَسِرْتَ حَتَّى تَدْخُلَهَا میں بھی۔ وَجَازَ فِي التَّامَّةِ کان سیری حتی ادخلها، اور جائز ہے کانا کے تامہ ہونے کے وقت، کان سیری حتی ادخلها، وَأَيُّهُمْ سَارَ حتی يدخلها رفع کے ساتھ۔ ولام کی اور لام کی کے بعد جیسے اسلمت لأدخل الجنہ، اور لام جہد کے لام و تاکید بعد نفی لکان مثل، اور لام جہد یعنی اس کے بعد اور وہ لام تاکید ہے جو کانا کی نفی کے بعد آتے ہیں، جیسے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ آج کے درس کے اندر ہم حتی، لام کی اور لام جہد، ان کی تعریف اور ان کی تفسیر اور حقیقت پڑھیں گے۔ صاحب قافیہ رحمہ اللہ فَإِنْ أَرَدْتَ الْحَالَ تَحْقِيقًا أَوْ حِكَایَةً سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس فعل مضارع پر حتی داخل ہے، اگر اس سے زمانہ مستقبل مراد نہ ہو بلکہ زمانہ حال مراد ہو، حقیقت کے لحاظ سے یا حکایت کے طور پر، تو وہاں حتی کے بعد الناصبہ مقدر نہیں ہوگا بلکہ حتی حرف ابتدا ہوگا، اور اس کے بعد آنے والا فعل مضارع مرفوع ہوگا، اور یہ مرفوع ہونا ضروری ہوگا۔ حتی کا ما قبل اس کے ما بعد کے لیے سبب ہوگا، حتی کا ما قبل اس کے ما بعد کے لیے سبب ہونا ضروری ہوگا۔ حقیقت کے لحاظ سے زمانہ حال مراد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعین ہی زمانہ تکلم میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کو بیان کیا جائے، جیسے مرض حتی لا یرجون، یہاں لا یرجون فعل مضارع سے حقیقتاً زمانہ حال مراد ہے، اس لیے کہ یہاں بعین ہی
زمانہ تکلم میں مریض سے زندگی کی امید کی نفی کرنا مقصود ہے، تو اس لیے یہاں پہ حتیٰ حرف ابتدا ہوگا، اور اس کے بعد لا یرجونا فعل مضارع مرفوع ہے، اور اس کا ماقبل بیمار ہونا زندگی سے نا امید ہونے کے لیے سبب ہے کہ زندگی سے یہ نا امید اس لیے ہے کہ اس کی بیماری بڑھ رہی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ یرجونا پہ جو نون اعرابی ہے وہ گرا نہیں، کیونکہ یہاں حتیٰ ابتدائیہ ہے، اور اس کے بعد الناصبہ، یہ محض الناصبہ مقدر نہیں ہے۔ حکایت کے طور پر زمانہ حال مراد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ تکلم میں کسی ایسے کام کا حال نقل کیا جائے جو زمانہ ماضی میں کیا گیا ہو۔ مثلا کوئی شخص شہر میں داخل ہونے کے ایک دن بعد کہے کنت صرت امس حتی ادخل البلد، یہاں ادخل فعل مضارع سے متکلم کے پیش نظر شہر میں داخل ہونے کی پہلے والی حالت کو نقل کرنا مقصود ہے، اس لیے یہاں حتی حرف ابتدا ہے، اور اس کے بعد ادخلو یہ فعل مضارع مرفوع ہے، اور اس سے پہلے چلنا ما بعد کے لیے، یعنی چلے گا تو شہر میں داخل ہوگا نا، تو چلنا یہ سبب ہوگا شہر میں داخل ہونے کے لیے۔ اسی وجہ سے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَمِن ثَمَّ امْتَنَعَ الرَّفْعُ فِي كَانَ سَيْرِي حَتَّى أَدْخُلَهَا فِي النَّاقِصَةِ وَأَسِرْتَ حَتَّى تَدْخُلَهَا، یعنی حتیٰ کہ مدخول جو فعل مضارع سے زمانہ حال مراد ہونے کی صورت میں حتیٰ کیونکہ حرف ابتدا ہوتا ہے اور اس سے پہلے والا کلام ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے، اس لیے کانا سیری حتیٰ ادخلہ میں اگر کانا کو ناقصہ مانا جائے تو حتیٰ کو ابتدائیہ مان کر ادخلو فعل مضارع پر رفع پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب حتیٰ ابتدائیہ ہوگا تو اس کا ما بعد مسبب ہوگا، ما قبل سبب ہوگا، تو اس کا ما بعد جو اس کا ما قبل ہے اس کا ما قبل ما بعد سے الگ ہو جائے گا، تو پھر کانا ناقصہ کا بغیر خبر کے ہونا لازم آئے گا، جس سے معنی کیا ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے کانا کو ناقصہ ماننے کی صورت میں حتیٰ کو ابتدائیہ نہیں مان سکتے، بلکہ یہاں حتیٰ حرف جر ہوگا، اور حرف جر اور اس کے بعد الناصبہ مقدر ہوگا، جس کی وجہ سے ادخلہ فعل مضارع کو منصوب پڑھیں گے، ادخلہ پڑھیں گے، پھر یہ اپنے جا مجرور سے مل کر کسی محذوف کا متعلق ہونے کے بعد کانا ناقصہ کی خبر ہوگا، اور اسی طرح اسرت حتیٰ تدخلہ میں بھی حتیٰ کو ابتدائیہ مان کر تدخلہ فعل مضارع پر رفع پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حتیٰ کو ابتدائیہ ماننے کی صورت میں اس سے پہلے والا جو کلمہ ہے ما بعد کے لیے سبب نہیں رہے گا، تو کیونکہ حتیٰ ابتدائیہ میں ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں حتیٰ کا ما قبل مخاطب کا چلنا ما بعد گھر میں داخل ہونے کے لیے سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ سبب ایسی چیز ہوتی ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، جبکہ یہاں مخاطب کا چلنا ایک مشکوک چیز ہے۔ اس لیے فرمایا وَجَازَ فِي التَّامَّةِ كَانَ سَيْرِي حَتَّى أَدْخُلُهَا وَأَيُّهُمْ سَارَ حَتَّى يَدْخُلُهَا، کہتے ہیں ہاں ایک اور صورت ایسی ہے جہاں کانا ناقصہ کو تامہ مانا جائے تو وہاں حتیٰ کو ابتدائیہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس مثال میں کانا سیری حتیٰ ادخلہ میں کانا کو تامہ مانا جائے تو حتیٰ کو ابتدائیہ مان کر ادخلو فعل مضارع پر رفع پڑھنا جائز ہے، کیونکہ کانا تامہ خبر کا محتاج نہیں ہوتا، لہذا یہاں حتیٰ کو ابتدائیہ ماننے کی صورت میں معنی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، اور اسی طرح ایہم سار حتیٰ یدخلوہا میں بھی حتیٰ کو ابتدائیہ مان کر یدخلو فعل مضارع پر رفع پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ یہاں حتیٰ کا ما قبل چلنا، یعنی ما قبل جو ہے وہ چلنا ہے، وہ ما بعد جو گھر کا دخول ہے اس کے لیے سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ چلنا ایک ثابت شدہ شے ہے، اس میں کوئی شک نہیں بلکہ شک چلنے والے میں ہے۔ وَلَامُ كَيْ مِثْلُ أَسْلَمْتُ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ،
لام کئی کے بعد بھی ان ناصبہ مقدر ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ لام کئی وہ لام حرف جر ہے جس کا ما قبل ما بعد کے لیے علت ہو، وجہ ہو، جیسے اسلمت لادخل الجنت، لادخل میں لام کئی ہے کیونکہ دخول جنت یہ جو ہے یہ اس کی علت اسلام لانا ہے۔ ولام الجحود لام تاکید بعد نفی لکان مثل وما کان اللہ لیعذبہم، اور لام جحود لام تاکید یعنی لام جحود لام جحد کے بعد بھی ان ناصبہ مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ لام جحد وہ لام حرف جر ہے، وہ لام ہے جو کہ کانا منفی کی خبر پر نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا صاحب کتاب رحمہ اللہ نے وہ مقامات ذکر کیے جہاں حتیٰ کہ یہاں ان ناصبہ مقدر ہو سکتا ہے۔ تو یہاں یہ 3 مثالیں ذکر کر دی ہیں۔ تو ایک بات یہاں یہ یاد رکھیے کہ لام کئی کے حوالے سے ہم نے یہ کہا کہ لام کئی وہ ہوتا ہے جو کئی کے معنی میں ہوتا ہے اور اس کے ما قبل والے فعل کو اس کے ما بعد کے واسطے سے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان اس لیے مقدر ہوتا ہے کہ لام حروف جارہ میں سے، اور حروف جارہ اسم پر تو داخل ہوتے ہیں لیکن فعل پر کبھی داخل نہیں ہوتے، اس لیے ہم اس کے بعد ان مقدرہ مان کر فعل مضارع کو بتاویل مصدر بنا دیں گے تاکہ حرف جر کا اسم پر داخل ہونا فعل پر داخل ہونا صحیح ہو جائے۔ وہ لام جحود لا فرماتے ہیں لام جہد کے بھی ان مقدرہ ہوتا ہے۔ لام جہد کون سا ہے تو اس کے بارے میں صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے خود فرمایا لام و تاکید بعد نفی لکانا، یعنی وہ لام ہے جو کانا منفی کے بعد تاکید کے لیے اس کی خبر پہ داخل ہوتا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم، یہاں بھی ان مقدرہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ جو لام تاکید ہے یا لام جحود ہے یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، تو اس کے بعد ان کو مقدر مانا جاتا ہے تاکہ فعل مضارع کو بتاویل مصدر کیا جا سکے، اور جب بتاویل مصدر ہوگا تو پھر لام تاکہ لام کا فعل مضارع پہ داخل ہونا صحیح ہو جائے۔ تو یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔